کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں سلام۔ جی ہاں، آج رونق تو ہے لیکن کچھ کمرے خالی ہیں، اس لیے کہ جو کاروان یہاں ٹھہر گئے تھے اور راستے میں ڈاکو پڑ گئے تھے تو اس لیے ڈر تھا ان کو، لیکن اب معلوم ہوا کہ راستہ صاف ہے اور 2 کاروان چلے گئے ہیں۔ آپ کو پچھلی بار کشمیر کے حوالے سے میں نے پھولوں والی پہاڑی کی ایک کہانی سنائی تھی۔ آج بھی میری زنبیل میں ایک داستان ہے اور وہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ آپ کو اس پہ یقین نہیں آئے گا، لیکن وہ سچی داستان ہے اور یہ آج سے کچھ 150 برس پیشتر یہ داستان جو ہے وہ ظاہر ہوئی تھی۔ خواتین و حضرات، کبھی آپ کو موقع ملے تو جب گندم کی فصل جوبن پر آتی ہے، جب وہ پک جاتی ہے، تو کبھی وہ فیلڈ جا کے دیکھیے، وہ کھیت جا کے دیکھیے جہاں پہ گندم کی فصل تا حد نظر اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ایک سنہری سمندر ہے اور اس میں چمک ہوتی ہے اور اس میں ایک خاص مہک آتی ہے۔ اگر کچھ دیر آپ وہاں پہ کھڑے رہیں تو ایک گرم اور حدت دینے والی اور ایک خاص مہک ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں خمارے گندم۔ خمارے گندم یہی ہے کہ گندم کا پکا ہوا کھیت جو ہے وہاں بھی ایک خاص قسم کا خمار ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت دن پہلے کی بات ہے، 20-25 سال ہو گئے اس بات کو، کہ تب یہ ہوتا تھا کہ صوبے میں جب بھی کٹائی کا موسم آتا تھا تو سرکاری طور پہ اس کا کیا جاتا تھا، افتتاح کیا جاتا تھا۔ ایک ایسا ہی افتتاح بنی کے تارڑ ہے ایک گاؤں چناب کے کنارے، وہاں ہونا تھا اور مجھے ایک نیک نام تارڑ کی حیثیت سے وہاں پہ مدعو کیا گیا، اور اس میں اس وقت کے وزیر اعظم بھی تھے، چیف منسٹر وغیرہ بھی تھے۔ چنانچہ جلسہ وغیرہ ہوا، کٹائی کا آغاز ہوا، وہ تھریشر وغیرہ آ گئے اور میں نے کچھ دیر وہ منظر انجوائے کیا، اور وہاں بھی یہ تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی ایک سنہری سمندر تھا۔ اچھا، ایک بات یہ ذرا سا ہٹ رہا ہوں میں موضوع سے کیونکہ مجھے یاد آ گئی، آپ کو نہیں معلوم ہوگا، یہ پرانے قصے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ گندم کا جو سٹا ہوتا ہے نا، پکا ہوا خوشہ اس کو کہہ لیں، اور درمیان میں اس کے دانے ہوتے ہیں پکے ہوئے اور ارد گرد یوں کر کے مونچھیں سی ہوتی ہیں۔ بچپن میں ہم یہ کرتے تھے کہ وہ ایک خوشہ توڑ کے تو کسی بچے کی شلوار کے پائنچے کے نیچے لگا دیتے تھے۔ اب مجھے آج تک نہیں معلوم ہوا کہ یہ کیا راکٹ سائنس ہے کہ جب وہ بچہ چلتا تھا تو وہ خوشہ آہستہ آہستہ چڑھتا جاتا تھا اوپر، پتہ نہیں اس میں وہ جو مونچھیں تھیں ان کی وجہ سے یا کیا، آپ بے شک ایکسپیریمنٹ کر لیجئے گا۔ اور جب وہ اوپر جاتا تھا تو اس کے جسم کے ساتھ لگتا تھا تو وہ چیخیں مارنے لگتا تھا، اس کا خیال ہوتا تھا کہ یہ بچھو۔ تو بہرحال یہ پرانی مجھے شرارت یاد آ گئی، وہ میں نے پیش کر دی۔ تو مجھے بھی وہاں پہ مدعو کیا گیا۔ جب فارغ ہو گئے ہم، جو افتتاحی تقریب تھی، تو بہت سے لوگ مجھے ملنے آئے اور ان میں ایک بزرگ تارڑ بھی تھے۔ ہی واز اراؤنڈ اباؤٹ 80 میرا خیر اس زمانے میں، سفید ریش تھے اور بہت خوبصورت انسان تھے۔ تو انہوں نے مجھے گاؤں کی مختلف گلیوں کی سیر کروائی، کچھ شاندار حویلیاں دکھائیں، اور ان میں چند ایک میں بتایا گیا کہ ان میں اسپیشل یعنی مجرے کے کمرے ہیں، اسپیشلی ان دنوں اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ باہر طور وہ اپنے گھر لے گئے، کھانا وانا کھلایا اور انہوں نے مجھے یہ داستان سنائی۔ اب وہ اس وقت 80 تھے۔ کہنے لگے کہ میرے دادا جان جو تھے، اور وہ بھی اس سے بہت پہلے کی بات ہوگی نا، کہ وہ روزانہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے تھے، اور سردیوں کے زمانے تھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں نزدیک ہی صفوں پر کوئی نوجوان سویا ہوا ہے، کوئی مسافر ہے۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو اس سے پوچھا کہ اے مسافر، تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ اور یہ بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ان زمانوں میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو جو لوگ سفر کرتے تھے وہ پیدل ہی کرتے تھے، ہاتھ میں جوتیاں پکڑ لیتے تھے تاکہ وہ خراب نہ ہوں، اور گھوڑی یا گھوڑا یہ ساری سواریاں تو متمول لوگوں کے پاس ہوتی تھی، عام لوگ پیدل چلتے تھے، اور جہاں کوئی چھوٹا سا گاؤں نظر آیا وہاں چلے گئے، اور وہاں 2 جگہ ہوتی تھیں۔
جہاں پہ وہ قیام کر سکتے تھے اور ان کو کھانا بھی مل سکتا تھا، ایک مسجد اور دوسرا دارا۔ دارے میں ہمیشہ ایک ملازم ہوتا تھا، کوئی میراثی یا جلاحہ، اور وہ آنے والے جو مسافر ہیں ان کو کھانا پیش کرتا تھا، اور کھانا اکثر جو متمول وہاں کے کاشتکار ہوتے تھے ان کے گھروں سے آتا تھا۔ تو اسی لیے ان کے دادا جان نے ان سے پوچھا کہ نوجوان کہاں سے آئے اور کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں کشمیر سے آیا ہوں اور یہیں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کشمیر تو بہت دور ہے کہیں، ان کو معلوم ہی نہیں تھا اس وقت، آج سے 150-200 سال پہلے ایک نامعلوم سی کوئی جگہ تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ بھئی بہت عرصہ پہلے اس گاؤں سے 2 نوجوان تارڑ رزق کی تلاش میں نکلے تھے اور وہ واپس نہیں آئے؟ تو ان کو یاد تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میرا خیال ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ گئے تھے اور واپس نہیں آئے، کیوں؟ تو اس نے کہا کہ وہ نوجوان یہاں سے کشمیر پہنچے اور وہاں سے سری نگر سے خچروں پر سوار ہو کر انہوں نے سفر کیا، اور وہ کیا چاہتے تھے؟ انہیں تلاش تھی کہ کہیں کوئی قابل یا زرخیز زمین مل جائے، کیونکہ کاشتکار تھے، ان کو زمین کی تلاش تھی تاکہ ہم کاشت کر سکیں، اپنا رزق تلاش کر سکیں۔ تو اس کا کہنا تھا کہ 3 دن کے سفر کے بعد وہ ایک ایسی ویلی میں پہنچے جو بہت خوبصورت تھی، ارد گرد پہاڑ تھے اور گرین تھی، اور وہاں کی مٹی بڑی زرخیز تھی۔ چنانچہ وہ دونوں نوجوان وہاں پہ آباد ہو گئے، انہوں نے کاشت کرنی شروع کر دی اور دیکھا کہ زعفران جو ہے وہ بہت آسانی سے وہاں اگتا ہے اور بہترین نسل کا زعفران اگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ خاصے متمول ہو گئے، بہت امیر ہو گئے، اور اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں دونوں نوجوان، اور اب ان کے دل میں وطن کی یاد آ رہی ہے، اور ان کے بال بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے پوتے پوتیاں بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ ایک آلموسٹ گاؤں بن چکا ہے، اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ ہمارے وطن ہے، یہ ہمارے وطن کا نام ہے ونی کے جو تھا، تم وہاں پہ جاؤ اور وہاں سے کوئی ایسا شخص ڈھونڈ کے لاؤ جس کے پاس ہمارا شجرہ نسب ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک مطلب ربط ہو وطن کے ساتھ، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا خاندان کیا تھا۔ چنانچہ وہاں پہ گاؤں میں ہمیشہ جو میراثی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس شجرہ نسب ہوتا ہے، آپ کے 200-300-400 سال کا، اور وہ خاص طریقے سے پڑھتے ہیں۔ شادیوں بیاہوں میں اگر پوچھا جائے کہ آپ شجرہ نسب پڑھو تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا، فلاں فلاں کا، فلاں فلاں، نام لیتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو دادا تھے، یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے ہاں یعنی پنجاب میں یہ میراثی یہ والے نہیں ہوتے تھے جگتے لگانے والے، وہ بہت ایک رسپیکٹیبل قوم تھی اور بہت ایماندار اور بہت ساتھ دینے والے لوگ تھے، اور ان پہ اعتبار کیا جاتا تھا۔ تو بڑا جو میراثی ہوتا تھا اس کو ہمیشہ دادا کہتے تھے۔ تو دادا کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ بھئی اس طرح 2 نوجوان گئے تھے، ان کا شجرہ نسب ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ چنانچہ وہ دادا جو تھا اس نوجوان کے ساتھ چلا گیا، 3-4 ماہ کے بعد واپس آیا، اور اس نے ان کو یہی داستان بیان کی کہ ہم خچروں پر گئے ہیں اور وہاں ایک بہت ہی خوبصورت وادی، اور اس میں لکڑی کے گھر تھے، کیونکہ ان کے لیے یہ بڑا عجوبہ تھا، یہاں کچے گھروندے ہوا کرتے تھے، تو لکڑی کے گھروں میں لوگ رہتے تھے، اور یہ ساری اس 2 نوجوانوں کی اولاد، اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اب، اور ان کو وطن کی یاد ستاتی۔ تو میں نے جا کر ہر گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا شجرہ نسب پڑھا، اور ہر گھر والوں نے، جو ان کے ہی پوتے پوتیاں اور بیٹے وغیرہ تھے اور بیٹیاں تھیں، ہر گھر والے نے مجھے انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد 1 ہفتہ انہوں نے میری خاطر کی، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے روانہ کر دیا، اور اس گاؤں والوں کے لیے، یہ ان کا آبائی گاؤں ہے، انہوں نے کچھ تحفے بھی بھیجے، اور جو ان کے یہ جو بزرگ مجھے قصہ سنا رہے تھے، ان کے دادا کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے دادا کے لیے ایک خاص تحفہ آیا، اور وہ تھی شاہتوش کی شال، شاہتوش۔ اب یہ شاہتوش کیا ہے یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں عرض کروں گا، لیکن ان کا کہنا تھا
کہ شدید سردیوں میں میرے دادا جان مسجد کے صحن میں فجر کی نماز کے بعد صرف وہ شال اوڑھ کے سوتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے باوجود اس میں مجھے گرمی لگتی ہے۔ تو کیا یہ داستان حیرت انگیز نہیں ہے؟ کسی نہ کسی کو پتہ کرنا چاہیے۔ وہ زعفران کی جو وادی ہے وہاں پہ میری قبیلے کے لوگ اب بھی شاید آباد ہوں، کسی نہ کسی کو تو پتہ کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے شاہتوش کا تذکرہ کیا ہے، یہ ایک میجیکل ورڈ ہے شاہتوش، اور شال ہوتی تھی، اور یہ شال جو ہے یہ ایک استعارہ ہے کشمیر کا۔ اب شاہتوش کیا ہوتی تھی؟ میری جو محدود معلومات ہیں ان کے مطابق ایک مخصوص قسم کی بھیڑ ہوتی تھی، اور جس کے بال بہت موٹے ہوتے تھے بلندی کی وجہ سے، کیونکہ بلندی پہ رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ تمام جانور جو بلندی پر ہوتے ہیں سردی سے بچانے کے لیے ان کی کھال بھی موٹی کر دیتا ہے اور ان کے بال بھی تھک کر دیتا ہے، گھنے کر دیتا ہے۔ تو گھنے بالوں والی یہ ایک خاص بھیڑ، خاص قسم ہوتی۔ وہ جب کہتے ہیں کہ جب چرتی تھی بلندیوں پر تو وہاں پہ جو پودے ہوتے تھے یا کوئی خاردار جھاڑیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ جب وہ کھیتی تھی تو اس کے بدن کا کوئی روئیں بہت باریک ان جھاڑیوں کے ساتھ رہ جاتے تھے، اور اس کے بعد ان باریک ریشوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ اب یہ جانیے کہ باریک ریشے جو ہیں وہ مطلب 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، وہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جمع کیے جاتے تھے، اور ان ریشوں سے پھر شاہتوش کی شال جو تھی وہ بنتی تھی۔ اب میرا نہیں خیال کہ اصلی شاہتوش کہیں ملتی ہو۔ چائنیز نے ایک تجربہ کیا، بھیڑیں پالی انہوں نے، میں نے سنکیانگ میں دیکھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ شاہتوش ان سے بنائی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اوریجنل نہیں ہے۔ وہ اس طرح جھاڑیوں سے تو نہیں کھیتی، وہ اس کے بالوں کی شاید بن جاتی ہوگی، لیکن شاہتوش عمارت کا اور کلچر کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے۔ مثلا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو سلطنت تھی تخت لاہور کی، جب اس کی ڈکلائن آئی، فال آئی اور انگریزوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو یقین کیجئے یہ لکھا ہوا ہے، میرا خیال ڈیلمپل نے لکھا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں اور کوئی خزانہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا رنجیت سنگھ کا لاہور کا خزانہ تھا، اور اس خزانے کی پوری تفصیل، جس طرح کہ انگریز ڈسپلنڈ ہے، وہ انہوں نے تفصیل فہرست بنائی ہوئی، اور اس فہرست میں 60 شالیں ہیں شاہتوش کی۔ یعنی شاہتوش جو تھی وہ ہیرے جواہرات کی طرح قیمتی سمجھی جاتی تھی۔ اب ایک اور حوالہ، تاریخی حوالہ بلکہ ادبی حوالہ ہے کہ جو شال ہے کشمیری شال، یہ اس کلچر کا اس طرح حصہ ہے جس طرح سندھ میں ہماری اجرک ہے، تقریباً اسی طرح ہی کہ اگر آپ اجرک کو دیکھیں تو آپ فوری طور پر سندھ کی کلچر سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کشمیری شال کو دیکھیں تو آپ پورے کشمیر کے کلچر سے آگاہ ہو جاتے ہیں، ان کی نفاست کے، ان کے بیل بوٹوں کے، ان کی نرمی کی، ان کی خوبصورتی کی۔ چنانچہ لیو ٹالسٹائی کا مشہور ناول، مجھے تو کہنا نہیں چاہیے، وار اینڈ پیس، اس میں ایک کاؤنٹس جو ہے، ایک شاہی دعوت ہو رہی ہے تو وہ اشارہ کرتی ہے کسی شہزادی کی جانب، اور اس کے لباس کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھو اس نے اپنے کاندھوں پر ایک کشمیری شال ڈالی ہوئی ہے۔ یعنی ایک کشمیری شال جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ ایک خوبصورتی کا استعارہ ہے کشمیر کے حوالے سے۔ میں کوئی 3-4 سال پہلے امرتسر گیا تھا، اور وہاں پہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے، فیملیز تھی، ان کی خواہش تھی کہ کشمیری شالیں خریدی جائیں۔ چنانچہ ایسا بھی ہے کہ کئی کشمیری لوگ ہیں، انہوں نے اپنے سب آفس بنا رکھے ہیں ہندوستان کے کچھ علاقوں میں جہاں پہ وہ شالیں فروخت کرتے ہیں۔ تو میں وہاں پہ گیا، اور اس کشمیری وہ پنڈت تھے، ان کے پاس شالوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا، اور ان کا یہ کہنے تھا کہ جی اوریجنل تو نہیں ہے لیکن اوریجنل کے قریب ہے، آپ اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں۔ اب ہم انکوت سے بندے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہم خدر پہننے والے کی شاہتوش ہوتی کیا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ شاہتوش کے قریب تر ہے، اور اس کی قیمت آئی ایشور یو
کہ لاکھوں میں تھی، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ تو شاہتوش جب کلچر کا استعارہ ہے، جب کشمیر کا ایک سمبل ہے، تو اس کے بارے میں شاعری بھی تو کی گئی ہوگی۔ شاہتوش کے بارے میں ایک گمنام کشمیری شاعر نے کچھ شعر کہے، آج سے سینکڑوں سال پہلے۔ ان کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اے محبوب تیری آنکھیں نہیں جھیل ڈل میں کھلے دو کنول ہیں۔ اے محبوب تیری آنکھیں نہیں جھیل ڈل میں کھلے دو کنول ہیں، کنول گلابی ہوتے ہیں پر تیری آنکھوں کے کنول سیاہ ہیں۔ تیری قامت ایسی ہے کہ شالیمار کے سرو تجھ سے حسد کرتے ہیں۔ اے محبوب تیرا بدن اور شاہتوش یک رنگ ہے، یہ شال تجھ پہ ایسے سجتی ہے جیسے چاند کے گرد ہالہ۔ میں جب شاہتوش کو ہاتھ لگاتا ہوں تو گویا تجھے چھوتا ہوں۔ اس شال میں تمہاری حدت اور مہک رچی ہوئی ہے، تجھ میں اور شاہتوش میں کچھ فرق نہیں، یوں شاہتوش بھی میری محبوبہ ہے، اے میرے محبوب۔ خواتین و حضرات، زیادہ تر جو بھی میں یہاں گفتگو کرتا ہوں وہ میرے مشاہدے پہ مبنی ہوتی ہے، یا تجربات پہ، یا جو کچھ دیکھا ہے، یا جو کچھ پڑھا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر شے کے بارے میں میرا مطالعہ ہو۔ چنانچہ میں یہاں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے کشمیری شاعری کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، چنانچہ اس پروگرام کے لیے میں نے کچھ پڑھا، کچھ تحقیق کی، اور میں حبہ خاتون تک چلا گیا، یا حبہ خاتون تک۔ اچھا، یہ خاتون جو ہیں انہوں نے مجھے حیرت سے دوچار اس لیے کیا کہ یہ 1551 کے لگ بھگ پیدا ہوئی، یعنی آلموسٹ 500 سال بنتے ہیں، اور تب انہوں نے شاعری کی، اور وہ شاعری آج بھی سمجھ میں آتی ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کشمیری زبان بہت قدیم ہے اور بہت میچور ہے، کیونکہ کسی بھی زبان کا جو ایک امتحان ہوتا ہے نا، یعنی اس کو آپ نے پرکھنا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قدیم ترین جو شاعری ہے اس کو آج لوگ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح شاہ حسین کا مشہور کافی ہے، مائے نہیں میں کنوں آکھ درد بچھوڑے دائے حال نہیں، ان کا بہت سارا کلام مشکل بھی ہے، لیکن یہ دیکھیے کتنا سادہ ہے، یہ عام فہم ہے، ہر بندہ آج بھی سمجھ سکتا ہے، اور اکبر کے عہد میں ہوئے۔ دیٹ شوز کہ جو زبانیں میچور ہوتی ہیں اور بڑی ہوتی ہیں، وہ چاہے کتنی پرانی ان میں شاعری ہو یا نثر ہو، وہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ تب وہ زبانیں بالغ ہو چکی ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں بالکل لا علم تھا کہ کشمیری زبان جو ہے وہ اتنی پرانی ہے۔ اب یہ خاتون جو ہے، حبہ خاتون، نام تو بعد میں آیا، یہ پیدا ہوئی پرمپور میں، یہ سری نگر کے قریب 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے، وہاں پہ راتھر ذات ہوتی ہے کشمیریوں کی، وہاں یہ پیدا ہوئیں، اور ان کا نام زوئی رکھا گیا، کیونکہ زوئی خوبصورت کو کہتے ہیں، شی واز ویری پریٹی۔ تو یہ جب بڑی ہوئی تو اس نے شاعری شروع کر دی، اور کہا جاتا ہے کہ کشمیری شاعری اور کشمیری غزل کی یہ بانی ہے، اور وہ گاتی بھی بہت اچھا تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا اس کے ماں باپ کے لیے کہ ان زمانوں میں، بلکہ اب بھی ایسا ہی ہے، کہ ذرا شہرت کسی لڑکی کی زیادہ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا خدشہ ہوتا ہے، چنانچہ اس کی شادی بہت کم عمری میں کر دی گئی، کوئی لون صاحب تھے ان کے ساتھ شادی کر دی گئی، اور وہ بس اس کی قسمت ایسی تھی کہ وہ اچھا خامند نہیں تھا، وہ ظالم تھا، مار پیٹ بھی کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کی شاعری کو ناپسند بھی کرتا تھا۔ اب میرا یہ تجربہ ہے کہ جب بیوی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو یا زیادہ پڑھی لکھی ہو، اور خامند جو ہے اس کی نسبت کم پڑھا لکھا ہو یا کم انٹیلیجنٹ ہو، تو ہمیشہ خامند اس سے بدلہ لیتا ہے۔ بہت کم خامند ہوتے ہیں جو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از این آنر فار می کہ مجھے اتنی پڑھی لکھی بیوی ملی۔ بیشتر خامند جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ چنانچہ زوئی کے ساتھ بھی برا سلوک ہوا، اور زوئی محبت کرنے والی خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی علیحدگی ہوگی۔
علیحدگی کے بعد اس نے پھر شاعری شروع کر دی اور گیت گانا شروع کر دیے. یہاں پہ ایک بہت مشہور عالم تھے تب، ان سے ان کی ملاقات ہوئی. وہ تھوڑا سا مجھے پڑھنا پڑے گا، مجھے زبانی یاد نہیں ہے. اچھا، ان عالم اور صوفی کا نام تھا حضرت خواجہ مسعود. اور یہ عبداللہ قریشی نے آئینہ کشمیر ایک کتاب لکھی ہے، بہت اچھی ہے عبداللہ قریشی کی یہ کتاب. اور عبداللہ قریشی کا میں پھر کبھی تعارف کراؤں گا. میں ان کو جانتا تھا، رائٹرز گلڈ میں کام کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ان کی جب ملاقات ہوئی تو زوئی نے فرمائش کی کہ آپ اپنا کلام سنائیے. وہ بھی شاعر تھے. انہوں نے کلام سنایا تو انہوں نے ان سے فرمائش کی کہ سنا ہے کہ تم بھی شعر کہتی ہو، تو مجھے کچھ سناؤ. تو ان کے شعر سن کے انہوں نے کہا تم سچ کہتی ہو، تمہاری نبض شاعری بہت بڑے سیلاب کا پتہ دیتی ہے. آج جس قطرے کو ہم ایک نئی سی جان دیکھ رہے ہیں، کل وہی طوفان ہوگا. اسی سے دریا میں روانی پیدا ہوگی. تمہارے گیت رود چراغ اور تمہارا تخیل پریشانیوں کی منزل ہے. تمہارا دل اطمینان اور سکون چاہتا ہے. تم کو ابھی تک محبت کا جواب محبت سے نہیں ملا. ہم آج سے تمہارا نام حبہ خاتون رکھتے ہیں. یعنی اس کا نام جو حبہ خاتون تھا، میرا خیال ہے کہ حب سے یہ حبہ خاتون ہوگا. اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجئے گا. اس کے بعد حبہ خاتون کے نام سے اس نے شاعری شروع کر دی. اور اس کے بعد جیسا کہ اکثر داستانوں میں ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ گا رہی تھی اپنی شاعری، تو وہاں سے گزر ہوا ایک شہزادے کا، یوسف کا اس کا نام تھا، اور وہ اس کے عشق میں مبتلا ہوا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی. اب یہ جو یوسف تھا اور حبہ خاتون، یہ عجیب بات ہے کہ یہ دونوں شاعر تھے اور دونوں موسیقار تھے. چنانچہ ان کی طبع جو تھی وہ برابری کی سطح پہ تھی. اور اس زمانے میں حبہ خاتون نے لازوال شاعری کی. اس کے بعد شہزادہ یوسف کے والد صاحب انتقال کر گئے، وہ بادشاہ تھے، ان کی جگہ وہ بادشاہ بنے. تب حبہ خاتون کشمیر کی ملکہ بن گئی. اسی لیے جہاں کہیں حبہ خاتون کا نام آتا ہے اس کے آگے لکھا ہوتا ہے کشمیر کی ملکہ. لیکن یہ بھی دن تھوڑے سے، کچھ عرصہ کے بعد یوسف فوت ہو گیا اور حبہ خاتون دل برداشتہ ہو گئی اور فقیرانہ زندگی اختیار کر لی. ایک جھونپڑی میں جا کر بسیرا کر لیا. چنانچہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، حبہ خاتون نے درویشی کی زندگی اختیار کر لی. بقیہ زندگی ایک جھونپڑی میں بسر کی، اور وہاں اس نے ایک مسجد بھی بنوائی، اور وہ مسجد آج تک موجود ہے. اور سری نگر کے قریب ہی وہ گاؤں ہے جہاں اس کا انتقال ہوا. تو 1947 میں نیشنل کانگریس کی جانب سے حبہ خاتون کے اعزاز میں وہاں پہ ایک کانفرنس یا ایک میلہ منعقد ہوا، اور وہاں پہ حبہ خاتون کا ایک شاندار مقبرہ تعمیر کیا گیا. اور میری خواہش ہے کہ جب کبھی میں کشمیر جاؤں، اگر جاؤں تو میں کم از کم حبہ خاتون کی قبر پر حاضری ضرور دوں گا. اور ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کلام بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حبہ خاتون کا. اور یہ کلام آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ بہت حسین تھی. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ عام طور پہ عشق حقیقی سے عشق مجازی کی جانب سفر کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی جانب انہوں نے سفر کیا. تو وہ کہتی ہیں جب میں برقع زیب تن کر کے نکل آئی تو ساری دنیا مجھ پہ فریفتہ ہو گئی. جب میں برقع زیب تن کر کے نکل آئی تو ساری دنیا فریفتہ ہو گئی. میرے حسن کی شہرت سن کر رشی بھی اپنی عبادت بھول گئے، اور جب ہی میرے نصیبوں کا سورج غروب ہو گیا. لیکن یعنی اس کا حسن جو تھا اس کے لیے بدقسمتی کا باعث بنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ عشق کی آگ نے میرے اندر شعلے پیدا کر دیے ہیں جس میں میں جل بل گئی ہوں. اس نے مجھے الفت کے تپتے ہوئے تنور میں ڈال دیا تاکہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں. میں محبت میں برف کی طرح پگھل گئی اور اس نے مجھے طوفانوں کے سپرد کر دیا. لوگ روزے رکھتے ہیں، عاشق عید منانے کی تیاری میں مصروف ہیں، مگر میں اپنے مالک کی محبت میں غرق ہوں.
اچھا، حبہ خاتون نے ایک چھوٹی سی نظم جو مجھے آخر میں سنانا چاہتا ہوں، جو مجھے بہت پسند ہے، کہ ایک سمبل ہوتا ہے کہ جس طرح مطلب کہ یہ ننز وغیرہ کہتی ہیں کہ جی ہم حضرت عیسیٰ کی دلہن، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن وہ ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی اور بہت سارے ایسے سلسلے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک اسی طرح گردانا جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ مجازی خدا ہوتا ہے ہسبینڈ، تو اس کے استقبال کے لیے بھی وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو کچھ محبوب کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو حبہ خاتون کہتی ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں میں مہندی رچائی، میں نے اپنے ہاتھوں میں مہندی رچائی، نہ جانے وہ کب آ جائے، میرا محبوب میری محبت میں سرشار آئے گا، آ بھی جا میں تیرے لیے ترستی ہوں، آ بھی جا میں تیرے لیے جاں بلب ہوں، اور تیری فرقت کی مجھ میں تاب نہیں۔ 500 سال پہلے کی کشمیری شاعری۔ کشمیر کے حوالے سے ایک اور تاریخی حقیقت میرے ذہن میں فوراً آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے، آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلم پرویز، جن کو پرنس کہا جاتا تھا، فلمی دنیا کے بہت بڑے ہیرو اور ولن بھی، تو ان کے جو والد صاحب تھے، معین نجمی ان کے بھائی بھی تھے جو آرٹسٹ تھے، مشہور تھے اسلم پرویز کے، تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ بہت بڑے ایک متمول کاروباری شخص تھے، اور مال روڈ پہ صرف 2 بلڈنگیں ہیں جو مسلمانوں نے بنوائیں، ایک شادین بلڈنگ ہے، دوسری ہے فیروز سنز بلڈنگ۔ فیروز سنز بلڈنگ ان کے والد یا میرا خیال دادا، ان کا نام تھا غلام رسول تارڑ، جی ہاں وہ تارڑ تھے، انہوں نے بنوائی، اور اس کے ساتھ داتا صاحب کی پہلی مسجد جو تھی وہ بھی غلام رسول تارڑ نے بنوائی، اور پھر وہیں دفن ہوئے، اب بھی ان کی قبر وہاں پہ موجود ہے۔ میں ان کا قصہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ان کے متمول ہونے کا ایک راز تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ ان کی دوستی جو تھی مہاراجہ کشمیر کے ساتھ، اور مہاراجہ کشمیر چاہتے تھے کہ اپنے دوست کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، تو ان زمانوں میں ابھی تازہ جو ویسٹرن میڈیسن تھی وہ ڈیولپ ہو رہی تھی، اور اس ویسٹرن میڈیسن میں جو جڑی بوٹیاں تھیں وہ تمام کی تمام ادھر اگتی تھی، مڈل ایسٹ میں یا ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، اور ان میں سے میجورٹی جو تھی وہ کشمیر میں اگتی تھی، یعنی کشمیر کی ڈھلوانیں بھری پڑی تھیں میڈیسنل پلانٹس سے، جن کی تب کوئی قدر قیمت نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے مہاراجہ نے غلام رسول تارڑ کو ٹھیکہ دیا، پورے کشمیر کے جتنے بھی میڈیسنل پلانٹس ہیں، ہربس ہیں، انہوں نے ان کو پیک کیا یا ایک فرم بنائی اور ایکسپورٹ کیا یورپ کی جانب سے۔